नाज़रीन کرام اب ذکر کرتے ہیں واقع افق کا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ غزوہ بنی مصطلق کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں منافقین کے ایک گروہ نے اپنے استاد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ شرکت بھی کی تھی۔ یہ لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں، کامرانیوں اور اسلام کی روز افزوں ترقی سے اندر اندر جلتے تھے، لیکن کھلے عام کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور اتنی بڑی فتح اتنے قلیل وقت میں بغیر کسی قابل ذکر جانی نقصان کے اس کا مشاہدہ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا تھا۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ جب اس قبیلے کے سردار حارث نے اپنی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا تو سارے مجاہدین نے اپنے اپنے حصے کے جنگی قیدی فدیہ لیے بغیر یہ کہہ کر خود بخود آزاد کر دیے کہ یہ لوگ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اب ہم انہیں اپنا غلام بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ طاقتور اور اجڑ دشمن کی شکست اور اپنوں کا یہ جذبہ ایثار دیکھ کر منافقین کی آتش حسد مزید بھڑک اٹھی۔ وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں مصروف تھے کہ جب وہ مسلمانوں کو کوئی زخم پہنچا سکے، ان کی اس فتح مبین کو غم و اندوہ سے آلودہ کر سکے۔ کنویں پر جہجہ اور سنان کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے چاہا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان عصبیت کی آگ بھڑکا کر انہیں ایک دوسرے سے لڑا دے، لیکن یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ اب یہ واقع افق پیش آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گئی، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں کی ابلیسی صفت نے بات کا بتنگڑ بنا کر شہر میں کوہرام مچا دیا۔ سادہ سی بات تھی، انہوں نے بڑی عیاری اور چرب زبانی سے اسے ایسا رنگ دیا کہ صرف منافقین کا گروہ ہی نہیں ان کا ہم نوا بنا، بلکہ چند سادہ دل مسلمان بھی اس کی کسی حد تک لپیٹ میں آئے۔ صحیحین کی روایت کے مطابق پاک بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی فرمایا کرتے، جس کے نام کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ جانے کا شرف عطا فرمایا کرتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مصطلق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرعہ ڈالا گیا تو میرا نام نکلا تو میں حضور کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ میں ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب لشکر روانہ ہوتا تو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا، اور جہاں قیام کیا جاتا وہاں وہ ہودج اتار دیا جاتا۔ جب جہاد سے فراغت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا۔ ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور رات بسر کی۔ رات کے پچھلے پہر میں کوچ کی تیاری پھر شروع ہو گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ میں اس کی تلاش میں پھر وہاں لوٹی۔ ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جب واپس پہنچی تو لشکر وہاں سے کوچ کر چکا ہوا تھا۔ جو لوگ میرے ہودج کو رکھنے اور پھر اتارنے پر مامور تھے، انہوں نے حسب عادت میرا ہودج اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ خیال کر کے جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں واپس آئیں گے، میں اکیلی وہاں پر ٹھہر گئی۔ حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہے۔ جب لشکر کوچ کرتا تو وہاں پہنچتے، اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی مل جاتی تو اسے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ میں چادر لپیٹ کر زمین پر دراز ہو گئی۔ اتنے میں صفوان آ پہنچے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا۔ اس نے کسی کو دور سے سویا ہوا دیکھا تو قریب آیا۔ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔
اس لیے مجھے پہچان گیا اور بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھایا اور مجھے سوار کر کے چل دیے۔ ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آ ملے۔ عبداللہ بن ابی، یہ بدبخت رئیس المرافقین نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک طوفان بپا کر دیا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچی تو بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک بیمار پڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا، لیکن مجھے قطعاً اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ البتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ میری علالت کے وقت جو لطف و عنایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ پر فرمایا کرتے تھے وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو صرف اتنا پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس سے مجھے شک گزرا، تاہم مجھے اس شرنگیز پروپیگنڈے کی خبر نہیں تھی۔ بیماری کے بعد میں بہت نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا اور ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ مستح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی۔ ہم دونوں جب وہاں سے واپس آ رہی تھی تو مستح کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مستح ہلاک ہو۔ یہ اس کا بیٹا تھا۔ میں نے برے محسوس کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک بدری صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا جو طوفان اس نے بپا کر رکھا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ میں والدین سے اس خبر کے متعلق تفصیلی حالات پوچھوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی، زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اور اس کا شوہر اسے محبوب رکھے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو اس قسم کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ تو میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میں رات بھر جاگتی رہی اور روتی رہی۔ صبح ہوئی تب بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا۔ حضرت اسامہ نے تو میری برات کی، ان کے دل میں حضور کے اہل کی جو محبت تھی اس کو ظاہر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور اتنے آزردہ خاطر کیوں ہیں؟ اگر حضور تصدیق فرمانا چاہتے ہیں تو لونڈی بریرہ کو بلا کر پوچھ لیجئے، وہ حقیقت حال سے آگاہ کر دے گی۔ حضرت بریرہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے سوا میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا کہ آٹا گندھا ہوا ہوتا ہے یا اپنی کم سنی کی وجہ سے کبھی کبھی سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس موقع پر کسی نے بریرہ کو ٹوکا کہ تو سچ کیوں نہیں بتاتی؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم، میں عائشہ سے متعلق ایسے ہی جانتی ہوں جس طرح ایک زرگر خالص سرخ سونے کے متعلق جانتا ہے۔ میں صحیح بات کر رہی ہوں۔